الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات جناب مولا موسیٰ کاظم کی ذات پہ بلند آواز سے توجہ ادھر ہی رکھیں، جب مہمان تو پھر آتے جاتے رہیں گے، یا تو پھر ادھر آپ بھی تشریف لے جائیں۔ ہے اجازت نہ کوئی شروع کیجیے آپ کے سامنے۔ محمد و آل محمد کے سکرے میں اس ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی، ملک صاحب کی، ان کے برادران کی، والد گرامی کی، تمام عزاداروں کی جو جو دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقہ میں مولا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بھائی منتظر سو ان کے برادران کو، والد گرامی کو مولا صحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے گھر ہیں عزائے حسین کے لیے مولا انہیں اپنے گھر عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حج و زیارات مولا نصیب فرمائے۔ بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار جو دعا لے کر تمنا لے کر مجالس میں حاضری دیتے ہیں مالک ان کی ہر حاضری کو دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو نہیں بھی مانگنے آتے تو مولا ان کو بھی عطا فرمائے۔ جو ویسے دیکھنے آتے ہیں مولا ان کو بھی عطا فرمائے۔ جو ذکر کے ساتھ مخلص ہیں مالک ان کے خلوص میں مزید اضافہ فرمائے۔ عزاداری اور عزادار کی مولا حفاظت فرمائے۔ بھائی منتظر کو مالک ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اس گھر کو مالک آباد اشاد فرمائے۔ مرحومین کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت نظر لیں آپ کے سامنے۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، 10-12 منٹ میں نے پڑھنا ہے، پھر آپ کو سلام کر لینا ہے۔ بہت بڑا نام گزرا ہے برادران اہل سنت کے علماء میں، حضرت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کو کہتے ہیں۔ اب بتانا یہی ہے کہ اہل سنت ہو کر وہ علی کو کیسے مانتا ہے۔ جو سر مارتے ہو نا بڑے اچھے لگتے ہو، بہت اچھے لگتے ہیں وہ جوان جو یوں کر دیتے ہیں۔ واہ، لوگ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اپنے اندر مودت آل محمد کا جذبہ پیدا رکھا کرو۔ سارا دن جو اپنے زندگی میں گزارتے ہو 10-15 منٹ علی کو بھی یاد کر لیا کرو تاکہ تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ آپ سر نہیں ہلائیں گے پھر سر دیں گے، آپ توجہ رکھیں گے تو بات شروع کریں گے نا جی۔ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو مہمان آتے رہیں گے، میں ممبر چھوڑ دوں گا اگر آپ نے ابھی ادھر دیکھا تو۔ بالکل یوں 10 منٹ مانگے ہیں آپ سے یار، وہ بھی نہیں دے سکتے ہو ہمیں۔ ابن ابی الحدید وہ عالم ہے جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، وہ بھی کئی جلدوں میں ہے، بھی اہل سنت۔ او ملک صاحب، اہل سنت ہو کر اس نے علی سے جو بات کی ہے، بات نہیں کی، میرا دل کرتا ہے میں زندگی اس کی قبر پہ گزار دوں کہ میں تو ہوں ہی شیعہ۔ اور جو اس نے بات امیر المومنین کی شان میں لکھی تھی وہ آج بھی نجف میرے مولا کے روزے کے گنبد میں لکھی ہوئی ہے۔ کمال ہے وہ بندہ جو ہاتھ اٹھا بھی رہا ہے اس موسم میں بھائی جان، جو ہاتھ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ سید اسی مسکراہٹ کو تو ہم طلب کر رہے ہیں آپ سے، اور ہمیں کیا چاہیے آپ سے؟ آج بھی آپ جب رانا تو کسی ماں سے پڑھے لکھے سے کہنا کہ وہ ہمیں پڑھ کے سنا کیا لکھا ہے۔ ہاں جی، وہ علی سے کیا رہے، پہلی بات کی قیمت ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا سلام ہو گیا، میں تو مانی ہوں، نہ بھی پڑھے تو ہم آ گئے، بھائی جان راضی ہو گیا، بس اسی سلامی کرنا تھا آپ کو بھی ان کو بھی۔ وہ علی کی مزار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شہادت والی انگلی بلا تشبیہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذری کی طرف کر کے علی سے کیا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یا علی انا معتزلی، یا علی میں اہل سنت ہوں۔ پہلے یہیں سے بات کر رہا ہے،
اب جو نہ بولے گا میں سمجھوں گا کہ وہ شیعہ ہی ہوگا پھر، کیونکہ وہ اہل سنت ہو کہ علی سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا علی، جب پوری دنیا کے مسلمان کعبے کا طواف کر کے حاجی بنتے ہیں، میں ابن ابی الحدید تیری قبر کا طواف کر کے حاجی ہو جاتا ہوں۔ آباد رہے وہ بندہ جو ہاتھ علی کی بارگاہ میں پھیل گیا۔ باب الحوائج آپ کو آباد و شاد رکھے۔ امام زمان علیہ السلام سرکار امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں آپ کی اور ملک صاحب کے رزق پر آپ سلامت رہے جو ہاتھ بلند کر رہے ہو۔ آپ کے کیا کہنے میرے بچوں؟ مولا آپ کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے، سفیر مہدی کو، ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہونا، یہ وعدہ ہو گیا ممبر پر۔ یا اللہ قبول فرما لیا آپ نے، مہر لگا دیا آپ نے۔ دنیا میں بات پڑھوں گا تو آپ کا نام لے کے پڑھوں گا۔ یا علی میں تیری کیا کھولیں علی کو؟ علی ایک راز کا نام ہے، اس میں ہم ہاتھ کیسے ڈالیں؟ جلیں گے، مریں گے۔ جو راز خدا ہو اس کو ہم کیا کھول سکتے ہیں؟ ہم تو اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آ جاؤ یار آگے، آنا جانا بند کرو ادھر سے۔ صبح کے تم آ جا رہے ہو جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ مجلس میں آنے کے بھی تمیز ہوتی ہے، جانے کے بھی آداب ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، حسین کا گھر ہے۔ یہ آنے کے انداز اور ہوتے ہیں، جانے کے بھی اور ہوتے ہیں۔ جسے آنے جانے کا نہیں پتا حسین کے گھر میں، بس ٹھیک ہے بسم اللہ لنگر شنکر کیا کرے۔ وہ کہتا ہے یا علی میں تیری زری کا طواف کر کے، بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے نا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے آنا کیسے ہے اور یہاں سے جانا کیسے ہے۔ ایسے نہیں جھولی بھر کے جاتے لوگ کہ میں مجلس میں گیا تھا تو مجھے یہ مل گیا، موئے مل گیا، وہ مل گیا، وہ مل گیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آنا کیسے ہے۔ بس اتنا پتہ ہو جائے نا کہ آنا کیسے ہے، پھر خالی کوئی بھی نہیں جانے لگا۔ یا علی میں تیری زری کا طواف کر کے حاجی ہو جاتا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، راجہ صاحب اسلام آباد سے ہمارے دوست تشریف لائے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں یا علی میں تیری زری کا طواف کر کے حاجی ہو جاتا ہوں۔ دوسری بات اس نے جو علی سے کی ہے، میرا دل کرتا ہے اڑ جانا چاہیے، وہ آپ کے حق میں کی ہے، یہ جو علی کے شیعہ بیٹھے ہو۔ وہ کہتے ہیں یا علی میں اہل سنت ہوں، لیکن جہاں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں تو اسے میں جھک کے ملتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے نا کہ اس کے دل میں تو رہتا ہے۔ جی نجم شرازی صاحب مولا آپ کا سایہ قائم رکھے سید۔ یہ جو ہاتھ اٹھا سکتا ذرا پورے ہاتھ اٹھاؤ، اگر اٹھا لیا ہے ایک باری رل کے آنکھوں حیدری۔ آپ کے کیا کہنے عزت والے لوگوں کے، زین ساجد صاحب، ملک صاحب کے مولا درجات مزید بلند فرمائے، شہباز پاکستان ملک ساجد حسین صاحب، مالک آپ کی نظر بد سے میرے بھائی کو محفوظ رکھے۔ میں دل سے دعا دے رہا ہوں، خوشامد نہیں کر رہا، خوشامد جھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یاسر بھائی آپ کی مجلس انشاءاللہ آخری ہفتہ ہے نا شوال کا، تو وہ بھی حاضری ہوگی، سارے پاکستان کے ذاکرین ہوں گے۔ یا علی جہاں تیرا شیعہ دیکھو، تھک گئے تو بس کروں، تھوڑی سی ہے توجہ جناب کی، جہاں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں اسے جھک کے ملتا ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے دل میں تو رہتا ہے۔ تیسری بات میں خود کو واہ کروں گا، آپ کو بھی کروں گا، علامہ ابن ابی الحدید کو بھی کروں گا، تحفہ دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں۔ بزرگان جتنے تشریف فرمائے وہ اپنے نوکر کو بچے کو دعا دے دیں گے۔ جتنے جوان بیٹھے ہو میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں حضرت ابوالفضل العباس کا، جس کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو۔ جوان ایک بھی چپ کر گیا تیری جوانی کا، نہ مجھے کیا فائدہ نہ علی کو فائدہ، کسی کو بھی نہ ہوا نا۔ وہ کہتا یا علی میں اہل سنت ہو کر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ قیامت کے دن کس کا حساب کس نے لینا ہے، لیکن یا علی میرا حساب تو نے لینا ہے۔ شاباش! یہ ہیں وہ لوگ جن کی چھتوں پہ علم ہے حضرت عباس کا، یہ ہیں وہ لوگ۔ بھائی جان بھائی جان حیدر ہاتھ اٹھا کے یار پورے جذبے سے، جو کھڑے بیٹھے ہو یار آپ کی مہربانی بھائی جان، تھینک یو پیر باقر صاحب بھائی جان۔ مولا کبھی محتاج نہ فرمائے اس ہاتھ کو جو ہاتھ بارگاہ آل محمد میں پھیلتا ہے۔ ہاں پتہ قیامت والے دن لگے گا۔ ایک جملہ میں کہنا ہے اور اردو میں نہیں کہنا، اردو میں مجھے اس جملے کا مزہ نہیں آیا،
चस्सी नहीं है, मुझे नहीं है तो आपको क्या आएगी? उर्दू में एक जुमले की मुझे मजा नहीं आया तो आपको कैसे आएगा? बंदा मजेदार चाय ना हो तो वो नहीं पीता, तो ये लफ्ज में कैसे? ये जुमला लफ्ज ही पंजाबी में मजा आया, अपनी ज़बान है। हजरत मौलाना सानू काफिर शाफिर आके बच्चे बुच्चे पाल ले, एक दो जरा दाद ना देवे ना अगे बह के तलाशी देवे। हमें काफिर शाफिर कह के बच्चे पाल रहे, हम किसी के बच्चे के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। तेरा रिस्क लिखे ही इंजे भी सानू काफिर आखना ते बचा कर। साडी इज्जत ते साडे प्रोटोकॉल तो वेखने ने ना, वो कयामत वाले दिन खुशखबरी, गुड न्यूज, अच्छी खबर अली वालों के हवाले। कयामत का दिन दुनिया के लिए यौम हिसाब है, तेरे लिए यौम अली है। झूठे पे अल्लाह की लानत है, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझ पर लानत करे। तू खुश ना हो तो तू अली का शिया ही नहीं है। हाँ आपको बाबा खत्म हो गई। जाफर बड़े मिंबर में देने लगे अपने बिरादरान के हवाले। कोई पहर थोड़ा पढ़ना होता है, लफ्ज ही कहना होता है यार। किताब का नाम अद्दमा तो साहब का उर्दू तर्जमा हो गया, लाहौर में तो हर घर में मिल जाएगी। अगर कोई लाहौर से बह रहा है तो आप जब सलाम करने जाएंगे मखदूमा का तो वहां से भी मिल जाएगी। उसमें जो बाब अमीरुल मोमिनीन लिखा है, अली मौला का जो उसने फजाइल जिस बाब में लिखे हैं उसी में पढ़ना, उसमें वाक़या नहीं लिखा, उसने अर्श मोमिन की झोली में रख दिया है। सुभान अल्लाह। सफवान अकाल एक बंदे का नाम था, वो अली का शिया था, हुबदार था। तो मस्जिद कूफा जिन्होंने देखी है, बड़ी वसी मस्जिद है, खचाखच भरी हुई है। मिंबर पे मालिक के मिंबर तशरीफ फरमाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो सफवान अकाल कांपता कांपता अली के सामने आ गया, हाथ बांध के ना यूं कांप रहा है। अमीरुल मोमिनीन का है मवाली है, तो मेरा हुबदार है, तो मेरा शिया है, तो मेरा मुहिब है, तो मेरा क्यों कांप रहा है? हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी जैसे बंदे ने भी इस वाक़े को लिखा है। बहुत बड़ा नाम है, जिनको नहीं पता तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। ये वो आलिम है अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी कि जब ये अमीरुल मोमिनीन के ज़रिए पे जाकर कहते थे ना अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन, तो अली आगे से जवाब देते थे। छोटी बात है, जवाब अली सबको देते हैं, सुनता कोई कोई है। कैसे हो सकता है कि हम अली को सलाम करें, अली जवाब ना दे? सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अगर आप मुझ पर सलाम करें तो मुझ पर वाजिब है, अली सलाम का जवाब नहीं देगा? देते हैं अली, सुनता कोई कोई है। तवज्जो रखना। सफ़वान अकाल अली से, अली कहता तो शिया मेरा काम क्यों रहा है? उसने कहा मौला मुझसे गुनाह सरजद हो गया है। बस गुनाह का नाम आया, जलाल में आ गया हसन का बाबा, मेरा मुहिब होकर, मेरा शिया होकर, शर्म नहीं आई तुझे? हाँ सही कह रहे हैं अली, विलायत की आड़ में बदमाशियां नहीं करनी। गुनाहगार तो मैं क्या करूं? एक लफ्ज कहना है और आपसे दुआ लेनी है। वो कहते हैं या अली कयामत वाले दिन भी तो इस गुनाह की सज़ा मुझे अल्लाह ने देनी है, तो मौला वहाँ तो कायनात होगी, यहाँ तो सिर्फ कूफे वाले हैं, तो वो भी तो अल्लाह का हाथ रखता है। शाबाश भाईजान, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले बोले हैं यार। मुझे उसी गुनाह की सजा आप दे दे ताकि मैं कयामत वाली शर्मिंदगी से बचूं। अली फरमाते फिर तेरे तीन सजाएं बनती है तेरे गुनाह की, तीनों में से एक देनी है, या तुझे कत्ल कर दूं, या तुझे जला दूं, या तेरे ऊपर दीवार गिरा दूं और तू जमीन में धंस जाए। बता कौन सी सजा दूं? है ये लफ्ज़ मुझे बड़ा पसंद है, आपको शायद ना है, मुझे माफ़ी देना। वो कहते हैं या अली जो दिल करता है मुझे सजा दे, ये कत्ल नहीं करना। लफ्ज़ देखना जी, ये कत्ल नहीं करना। अली फरमाते वो क्यों? कहते या अली जिस पे तेरी तलवार चल जाए उस पे जन्नत हराम। ये पक्की बात है साहब। आप भाईजान इतने मोअज़्ज़ज़ीन मेरे भाई भी बैठे हैं, आप बड़े बैठे हैं, जो हाथ उठा रहे हो आपका एहसान है, जो नहीं उठा रहे हो सर्दी है यार, चलो माफी है। आप क्या कह रहे हो?
علی فرماتے پھر کیا کرو، ختم ہوگی پڑھائی؟ اس نے کہا مولا مجھے جلا دے. سرکار فرماتے پھر کل آنا تجھے جلائیں گے. حضرت عمار یاسر کو سبحان اللہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا، عمار یہ جو کوفہ کے گرد و نواح میں بستیاں ہیں یہاں اعلان کر کہ کل فلاں چٹیل میدان میں علی اپنے ایک حبدار کو گناہ کی سزا دینے لگا ہے، جس نے دیکھنا وہ پہنچے. علی کو ماننے والے ابھی بھی تھوڑے ہیں، تو اس ٹائم بھی تھوڑے ہی تھے، تو وہ تو تھوڑے تھے، باقی لوگ اب سزا دے گا ہم دیکھتے ہیں. چلے رش رش، بندے ہی بندے، سر سے سر، پاؤں سے پاؤں، قدم سے قدم جڑا ہوا ہے، کاندھے سے کاندھا. 100 گٹھڑی منگوائی علی نے سرکنڈے کی. کانا دیکھا ہے نہروں کے کناروں پہ اگتے ہیں، سرکنڈا اسے اردو میں کہتے ہیں. اس کی 100 گٹھڑی منگوائی، وہی پڑی ہے، لوگ ہی لوگ ہیں. امیر المومنین اپنی مسند پہ تشریف فرما. صفوان اکل بھی آ گیا، مولا میں آ گیا تو جی سرکار. تو پھر جا ان کانڈوں کے درمیان بیٹھ، جل، تو نے یہی چنا تھا، یہ لوگ تجھے دیکھنے ہیں. وہ بیچارہ محشر کی شرمندگی سے باقر سے بچ رہا تھا، علی نے کوفے میں محشر لگا لیا. وہ علی ہے، وہ عدل کا ترازو رکھتا ہے ہاتھ میں. اب میں ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ میں سمجھاؤں گا نہیں، صرف کہوں گا بھی نہیں، بس ایک یوں کروں گا. جو آگے بیٹھے بس دعا دے دینا. جل کہتے ہیں مولا جانے سے پہلے ایک کام کرنا ہے، کر لے. آگے بڑھا، کانپا علی کے قدموں کے قریب آیا. یار سمجھ والوں کے کیا کہنے، آپ کے سماعت کے کیا کہنے. جو خوش بیٹھے ہو، سارے خوش بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. کانوں کے درمیان میں گیا. اس ٹائم جو آگ جلانے کا آلہ تھا، میں پتہ نہیں ماچس تو نہیں کہہ سکتا، اس ٹائم پتہ نہیں جو بھی طریقہ کار تھا، اس نے وہ کیا. کانے کو آگ لگی، کانا جلتا ہوا جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری گواہی دیں گے، کوئی پتہ نہیں چلتا. بس تڑ آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے جا لگے. وہ درمیان میں بیٹھا، جل رہا تھا. لوگوں نے کان پکڑ لیے بلا تشبیہ، آنکھیں بند کر لی، تسبیح پڑھنی شروع کر دی. اللہمان الحفیظ، اللہمان الحفیظ. جو پہنچ گئے آپ کو میری طرف سے واہ واہ. اللہمان الحفیظ، اللہمان الحفیظ، اللہمان الحفیظ. مجھے آج کے معصوم امام کی قسم، جس کے صف ماتم کا اہتمام ملک منتظر مہدی صاحب نے کیا، ان کے برادران اور اہل خانہ نے کیا ہے، مجھے اس مسموم اور مظلوم امام کی قسم جھوٹ بولوں سیدہ کا مجرم جو جوان ہاتھ نہ اٹھا سکو تو میرا قصور نہیں ہے. جناب اپنی معافی خود مانگ لے. جیسے آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوتے 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 آگ ہوئی نہ ٹھنڈی، ہکی بکی رہ گئی مخلوق. کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں. اللہ جو ہاتھ اٹھا لو جو جوان بیٹھے ہو یار، آپ کا اس ہاتھ میں رکھنا ہے. بس جانے لگے جاؤ پر ملک صاحب راضی رہنا، آپ میں جانے لگا ہوں، گھر ہے میرا یار، آپ میرے بھائی ہیں. ہاتھ نیچے نہیں کرنے، نا ہاتھ اٹھا لو. ہاتھ اٹھاؤ تو جملہ پڑھو. سر ہو گیا، سر ہو گیا. میرے نال سوزی بھی نہیں ہے، تھے رہنے دو. یہ ہاتھ نہیں ہے یار، وہ تو بھائی سے بات ہوگی. ہاتھ اٹھاؤ جو جوان بیٹھو، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی. ایک بندہ مجمع چیر کے زران باہر نکلا، علی کا دیکھ کر کہتا ہے کیا فائدہ اس کو جلانے کا، وہ تو جلا ہی نہیں ہے. جلال کے عالم میں حسن کا بابا. اس کے منہ پہ علی تماچا مار کے کہتی ہے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا کام تھا سزا دینا، اور آگے میرے شیعہ کو آگ نہیں جلاتی تو علی کیا کرے. مولا میرے بھائی کو آباد و شاد رکھے. مولا آپ عزاداروں کو سلامت رکھے. مولا علی والوں کو سلامت رکھے. مولا کبھی کسی غم میں مبتلا ہی نہ کرے. ہاتھ چاہ کے بڑا بڑا زنگیلا علی کے اندر. جی موضوع سے بھائی ٹائم کے نظام کو پتہ رکھتے ہوئے جناب یاسر زاہد